بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ویگن میں کہے اس طرح گونج رہے تھے جیسے ویگن میں ایسا ٹیپ بج رہا ہو جس میں مسلسل اور نہ ختم ہونے والے مختلف انداز کے کہوں کا ٹیپ چل رہا ہو۔ کمال ہے عمران صاحب، آپ نے تو آج سارے گلے شکوے ہی دور کر دیے۔ ویسے آپ جس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کو تو قومی ٹیم میں شامل ہونا چاہیے، صفدر نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ وہ سب مسوری میں پکنک منا کر اب واپس دارالحکومت کی طرف آ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر مسرتوں کے رنگ جگمگا رہے تھے۔ اس بار پکنک واقعی بےحد دلچسپ اور ہنگامہ خیز رہی تھی۔ ایک تو پکنک اسپاٹ بےحد خوبصورت تھا اور دوسرے وہ کرکٹ میچ جس نے سب سے زیادہ لطف دیا تھا۔ دو ٹیمیں بنائی گئی تھیں جن میں سے ایک ٹیم کی کپتان جولیا تھی اور دوسری ٹیم کا کپتان تنویر تھا۔ عمران جولیا کی ٹیم میں شامل تھا اور عمران نے کرکٹ کھیلتے ہوئے جو حرکات کی تھیں اس نے سب کے پیٹ میں ہنسا کر بل ڈال دیے تھے۔ بھائی مجھے تو وہ منظر نہیں بھولتا جب عمران نے پہلا چھکا لگایا۔ ہم تو بال کو ڈھونڈتے مر گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ بال تو عمران صاحب کی جیب میں ہے، نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا، اور ویگن ایک بار پھر کہوں سے گونج اٹھی۔ میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ہی ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ دونوں ٹیمیں ہی زبردست تھیں۔ مجھے تمہاری تجویز پسند آئی ہے صفدر، یہ مجرموں کے پیچھے دھکے کھانے سے تو بہتر ہے کہ آدمی کرکٹ کھیلے، دنیا بھر کی سیر بھی کرو، اخباروں رسالوں میں تصویریں بھی چھپیں، دولت بھی کماؤ اور عیش بھی کرو۔ واہ کیا چارمنگ لائف ہے، عمران نے کہا۔ ہاں واقعی بہترین لائف ہے، لیکن عمران صاحب بین الاقوامی شہرت کا کھلاڑی بننے کے لیے بڑی جان مارنی پڑتی ہے، کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی مجھے تو کوئی جان ماری نظر نہیں آتی، بس بیٹ اٹھایا اور 3 ڈنڈوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، جب بال صاحبہ قریب آتی دکھائی دی تو بیٹ گھما دیا۔ اللہ خیر صلاح، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ جی ہاں، جب ٹیم ہار کر واپس آتی ہے تو ایئرپورٹ پر اتنی جوتیاں پڑتی ہیں کہ سارا چام ناک کے راستے بہہ جاتا ہے، خاور نے کہا۔ ہار کے آؤ تب ہی، جب ہم ہاریں گے ہی نہیں تو پھر، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اس بار گریٹ لینڈ کے دورے پر ٹیم جا رہی ہے، آپ بھی شامل ہو جائیں، صفدر نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک صورت میں شامل ہو سکتا ہوں کہ تنویر اس دورے میں امپائر ہو، کم از کم لحاظ تو کرے گا، چوکے کو چھکا دے دے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جیسا کھلاڑی تو پہلی بال میں ہی بولڈ آؤٹ ہو جائے گا، منہ دھو رکھو، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا منہ دھونے سے وکٹ نہیں اڑتی، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ویگن اب دارالحکومت کی حدود میں داخل ہو چکی تھی، اسٹیئرنگ پر چوہان بیٹھا ہوا تھا۔ عمران صاحب اس بار کافی عرصہ ہو گیا ہے، کوئی کیس ہی نہیں بنا، صفدر نے یک لخت موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، ابھی بنا لیتے ہیں کیس بناتے دیر کیسی لگتی ہے، میں ایکسٹو کو فون کر کے لہجہ بدل کر دھمکی دے دیتا ہوں، کوئی خوبصورت سا نام بھی رکھ لیتے ہیں تنظیم کا، جیسے شتر بے مہار، آلو کچالو، اندھا بانٹے ریوڑیاں وغیرہ وغیرہ، یہ تنظیموں کے نام ہوتے ہیں، جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ بھائی یہاں کی تنظیموں کے نام تو یہی ہو سکتے ہیں، اب ہم غیر ملکیوں کی طرح وائٹ فیدر، ریڈ ڈرگ وغیرہ رکھنے سے تو رہے، عمران نے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی عمران کی بات کا جواب دیتا، اچانک ویگن کے سامنے والے حصے میں سے سیٹی کی تیز آواز نکلنے لگی اور وہ سب یہ آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑے۔ دوسرے لمحے جولیا تیزی سے اس حصے کی طرف بڑھی جہاں سامان کے تھیلے موجود تھے، ٹرانسمیٹر میں سے ایک میں تھیلا تھا۔ ٹرانسمیٹر وہ ساتھ رکھنے پر اس لیے مجبور تھے کہ ایکسٹو کسی بھی لمحے انہیں کال کر سکتا تھا۔ لو بھائی صفدر، ہو گیا شروع تمہارا کیس، تم خواہ مخواہ کہہ رہے تھے کہ کیس نہیں بن رہا، عمران نے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ یس سر، جولیا اٹینڈنگ، اوور، جولیا نے ٹرانسمیٹر تھیلے سے باہر نکال کر اس کے بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ ایکسٹو تم لوگ کہاں ہو اس وقت، اوور، ایکسٹو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ ہم پکنک منا کر واپس آ رہے ہیں سر، ویگن اس وقت
ایگل روڈ پر ہے۔ اوور۔ جولیا نے مدبانہ لہجے میں کہا، تم لوگوں نے اپنے اپنے فلیٹوں میں موجود رہنا ہے، شاید مجھے کال کرنا پڑے، عمران سے بات کراؤ۔ اوور۔ ایکسٹو نے سرد لہجے میں کہا، یس سر۔ اوور۔ جولیا نے کہا اور ٹرانسمیٹر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یس شتر بے مہار چیف صاحب، عمران اٹینڈنگ۔ اوور۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، کیا بکواس کر رہے ہو، یو نان سینس۔ اوور۔ ایکسٹو کے لہجے میں یکلخت غصہ اود کر آیا، چلیے شتر بے مہار نہ سہی، آلو کا چالو سہی، فرمائیے۔ اوور۔ عمران نے جواب دیا، ایسے شٹ اپ، اب اگر بکواس کی تو زندہ قبر میں دفن کر دوں گا۔ ایکسٹو کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا، اب ایک ہی نام رہ گیا ہے، وہ اندھا بانٹے ریوڑیاں، شاید یہ نام آپ کو پسند آ جائے، کیا کروں سر، مجبوری ہے، یہاں تو ایسے ہی نام چلتے ہیں۔ اوور۔ عمران نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، سنو عمران، تمہاری زبان اب ضرورت سے زیادہ چلنے لگ گئی ہے، اس لیے اب تمہیں سزا ملنی ضروری ہو گئی ہے، جولیا سے بات کراؤ جلدی۔ اوور۔ ایکسٹو کا لہجہ یکلخت بے حد سرد ہو گیا، اوہ جولیا سزا دے گی، واہ، ایسی سزا کا تو میں کب سے منتظر تھا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو، یہ جولیا سے بات کیجیے۔ اوور۔ عمران نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یس سر، جولیا اسپیکنگ۔ اوور۔ جولیا نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جولیا، عمران کو فوری طور پر ویگن سے اتار دو اور تمام ممبران کو یہ ہدایت کر دو کہ وہ تا اطلاع ثانی عمران سے قطع تعلق کر لیں۔ اگر مجھے علم ہو گیا کہ کسی نے میری اجازت کے بغیر عمران سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھا ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اوور اینڈ آل۔ ایکسو نے انتہائی کرخ لہجے میں کہا اور جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ چوہان، ویگن روک دو۔ جولیا نے انتہائی کرخ لہجے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا اور چوہان نے ویگن کو سائڈ پر لگا کر روک دیا۔ چلو اترو نیچے، آئی ایم سوری، ہم ایکسٹو کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، چلو اترو نیچے۔ جولیا نے سخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، یعنی کیا مطلب، میں اکیلا؟ ارے اکیلے بھی شادی ہوتی ہے، کیوں تنویر یا صفدر تم ہی سے سمجھاؤ۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں تنویر اور صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں کہتی ہوں نیچے اترو ورنہ دھکے دے کر اتار دوں گی، چلو نیچے اترو۔ جولیا کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا، ارے کچھ تو خیال کرو، اب اتنی بھی طوطی چشم نہ بنو۔ عمران صاحب، آپ بھی تو چیف باس سے بات کرتے وقت کچھ خیال نہیں کرتے، آپ اس کے مزاج کو تو جانتے ہیں۔ صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، ارے میں نے کیا کہہ دیا ہے، صرف تنظیموں کے نام ہی تو گنوائے ہیں، یا جولیا سے سفارش کر دو، چلو مجھے میرے فلیٹ پر اتار دو۔ عمران نے کہا، سوری، تمہیں یہیں اور ابھی اترنا ہوگا، یہ باس کا حکم ہے اور باس کے حکم میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، چلو نیچے اترو۔ جولیا نے اور زیادہ کٹھور لہجے میں کہا، یار تم سب منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کچھ میری حمایت ہی کر دو۔ سوری عمران صاحب، جہاں باس کا حکم ہو وہاں ہم مجبور ہیں۔ صفدر نے بھی سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں خواہ مخواہ تم لوگوں کے لیے اپنی جان کھپاتا رہا، تم سب تو صرف باس کے حکم کے غلام ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھوں گا کہ تمہارا باس اور تم مل کر کیا کرتے ہو، گڈ بائے۔ عمران نے ناراض ہوتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی چوہان نے ویگن آگے بڑھا دی۔ عمران کا موڈ بتا رہا ہے کہ وہ شدید ناراض ہو گیا ہے۔ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہوتا رہے ناراض، ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس کے چہرے پر مسرتوں کے گلاب کھل رہے تھے۔ تم خاموش رہو تنویر، وہ ہمارا کچھ بگاڑے یا نہ، کم از کم ہم سب مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال تم سب نے چیف باس کے احکامات سن لیے ہیں کہ تا اطلاع ثانی عمران سے تم لوگوں نے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ جولیا نے سپاٹ لہجے میں کہا اور سب نے سر ہلا دیے۔ ویگن اب شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، لیکن ویگن میں اس طرح خاموشی طاری تھی جیسے وہ لوگ پکنک منا کر آنے کی بجائے کسی کو دفنا کر واپس آ رہے ہوں۔ حالانکہ یہی ویگن ایکسٹو کی کال آنے سے پہلے مسلسل کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ چیف باس نے ہمیں فلیٹوں میں رہنے کے لیے کہا ہے، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نیا کیس شروع ہونے والا ہے۔ صفدر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، کیس تو ہوتے رہیں گے، لیکن یہ عمران والی بات غلط ہو گئی ہے، چیف باس نے تو سفارش کرنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ چیف باس کو جلد ہی اپنے حکم میں ترمیم کرنی پڑے گی، عمران کے بغیر اب سیکرٹ سروس کی گاڑی چلنی بھی محال ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہوں، تم لوگوں نے خواہ مخواہ اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، تنویر نے نفرت بھرے انداز میں ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، لیکن کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، سب سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ میری بھی بیوی بیمار ہے سر،
اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، گریٹ لینڈ کے دورے پر نہ جا سکوں گا اور یہ میرا آخری اور قطعی فیصلہ ہے، افشار نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ افشار، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ اول تو تمہاری بیوی مجھے بیمار نہیں لگتی، اور اگر بفرض محال بیمار بھی ہے تو اس کا علاج کرکٹ کنٹرول بورڈ کرا سکتا ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ملک کی عزت کا سوال ہے۔ تمہارا ٹیم کے ساتھ جانا انتہائی ضروری ہے، تمہارے بغیر تو آدھی ٹیم کی طاقت رہ جائے گی۔ ٹیم کے مینیجر اور کوچ اسرار احمد نے افشار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ سر، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس دورے پر نہیں جاؤں گا، کسی صورت بھی نہیں جاؤں گا۔ میری بیوی بیمار ہے اور بس، افشار نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ بھائی کوئی وجہ بھی تو ہو نہ جانے کی۔ اب تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور تم جانتے ہو کہ تمہارے اس طرح نہ جانے کے اعلان کا ملک میں کس قدر شدید رد عمل ہوا ہے۔ ہر شخص سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، پریس میں علیحدہ دھڑا دھڑ لکھا جا رہا ہے، اعلیٰ حکام ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ادھر ارشد نے بھی اچانک نہ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے اصل بات بتاؤ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ ارشد نے بھی انکار کر دیا ہے۔ کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تم نے بہرحال بیوی کی بیماری کا کہا ہے، اس کے پاس تو ایسی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، بس انکار ہے، اسرار احمد نے کہا۔ بہرحال اسرار صاحب، آپ میرے استاد بھی ہیں، باپ کی جگہ بھی ہیں، میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں، اس لیے پلیز آپ مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں۔ میں کسی قیمت بھی اس دورے پر نہ جاؤں گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، افشار نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ بیوی کی بیماری کا تم نے بہانہ بنایا تھا، اسرار احمد نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گہری سازش ہو رہی ہے۔ میری ساری عمر اسی میدان میں گزری ہے، میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ ارشد کے اچانک انکار سے میرا ماتھا ٹھنکا تھا، لیکن اب تمہاری بات سن کر میں کنفرم ہو گیا ہوں، اسرار احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کوئی سازش نہیں ہے اسرار صاحب، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ بہرحال آپ جو چاہیں سوچیں، میں اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں نہیں جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، افشار نے کہا۔ اوکے، خدا حافظ، اسرار احمد نے رکتے ہوئے کہا، اور پھر بغیر کوئی بات کیے وہ تیز قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم سے باہر نکلے اور پورچ میں کھڑی اپنی کار میں آ بیٹھے۔ ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی شکنیں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہیں۔ کار افشار احمد کی کوٹھی سے نکل کر سڑک پر دوڑ رہی تھی، لیکن ان کا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ انہیں اپنا وقت یاد آ رہا تھا جب وہ قومی ٹیم میں بحیثیت بولر انتہائی اہم حیثیت رکھتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دورے کے دوران ان کو لالچ دیا گیا تھا کہ وہ ٹیم کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیں، لیکن انہوں نے یکسر انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب وہ سوچ رہے تھے کہ آج کے کھلاڑی شاید اس قسم کے لالچ کے سامنے نہ ٹھہر سکے ہوں گے، لیکن بحیثیت مینیجر اور کوچ وہ اسے برداشت نہ کر سکتے تھے کہ افشار اور ارشد ٹیم میں نہ کھیلیں۔ اس طرح لازماً ٹیم کی طاقت ختم ہو جائے گی اور پھر سوائے یقینی ہار کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوگا، اور اسرار احمد کسی سازش کے تحت ٹیم کے ہار کی صورت برداشت نہ کر سکتے تھے۔ لیکن اب وہ سوچ رہے تھے کہ اگر واقعی یہ کوئی سازش ہے تو اس کا کھوج کیسے لگایا جا سکتا ہے اور اس کا مداوا کیسے ہو سکتا ہے۔ انہیں ایسا کوئی آدمی سمجھ میں نہ آ رہا تھا جس سے یہ بات کریں۔ وہ اپنی سوچ کو عام بھی نہ کر سکتے تھے، کیونکہ بغیر کسی ثبوت کے سازش کا ذکر کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ گریٹ لینڈ کا کرکٹ کنٹرول بورڈ اسے اپنے پر لے جائے گا، اور اس طرح ایسا بڑا تنازع شروع ہو جائے گا کہ جو پوری قومی ٹیم کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس لیے وہ کسی ایسے ذمہ دار آدمی سے بات کرنا چاہتے تھے جو اسے راز بھی رکھ سکیں اور سازش کا کھوج بھی لگا سکیں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کار سڑکوں پر دوڑاتے پھر رہے تھے، لیکن ایسا کوئی آدمی ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اور پھر جیسے آسمانی بجلی کونتی ہے، اس طرح ان کے ذہن میں وزارت خارجہ کے سیکریٹری سر سلطان کا خیال آیا۔ سر سلطان دور سے اسرار احمد کے رشتہ دار بھی لگتے تھے، اور ایک نجی محفل میں انہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ان کا قریبی تعلق ہے، اور انہوں نے نجی طور پر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے کارناموں کا بھی ذکر کیا تھا۔ سر سلطان واقعی انتہائی ذمہ دار آدمی تھے، اس لیے ان سے بات کی جا سکتی ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی لائحہ عمل نکال لیں گے اور بات بھی باہر نہ جا سکے گی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے کار کا رخ سر سلطان کی کوٹھی کی طرف کر لیا۔ آج چونکہ ہفتہ وار تعطیل کا دن تھا، اس لیے ظاہر ہے سر سلطان اپنی کوٹھی پر ہی موجود ہوں گے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سر سلطان کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔